بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یہ پاکستان کے معاملات اور حالات کے تناظر میں ہمیشہ سے اہمیت کے حامل رہے ہیں. اس پر بہت سے سوالات بھی جنم لیتے رہے ہیں. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. بہت معروف سینئر تجزیہ کار ہیں جناب سلمان عابد. سلمان عابد، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. سلمان، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے انٹرو سے جان لیا، سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی، سماجی، معاشی تاریخ میں ہمیشہ سے بڑا اہم اور برننگ موضوع رہا ہے. آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا کسی آئسولیشن میں ڈیل نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں نا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کو جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے، اس کو جوڑ کر جب آپ چیزوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک بڑے زاویے کے اندر ایک بڑا نیریٹو ریبلڈ کرتے ہیں. یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپس ہیں دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی ادارے کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آج کے دور میں جیسے میں نے کہا کہ آپ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر آپ معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا، جو سویلین ہیں یعنی آپ یہ ساتھ کھڑے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے آپس کے مابین ہم آہنگی. اور دیکھیے، سول جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ہم نے بنیاد بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سول سپرمیسی کو لیڈ کرنا ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اداروں پر بالادست ہونا، یعنی بلڈوز کرنا، اداروں پر بالادست ہونا، یعنی ادارے اتنے اہمیت حامل نہیں ہیں. جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہے، بس وہی ڈومینیٹ کرے گا. اچھا دیکھیے، آپ کا نقطہ نظر امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کسی مشاورت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا. آپ تمام سٹیک ہولڈر کے درمیان جب ایک باہمی ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں تو کچھ بات میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، کچھ بات آپ میرے سے کرتے ہیں، اور اس کی درمیان کی گفتگو سے پھر ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے جو فیصلہ بنیادی طور پہ سول لیڈرشپ کرتی ہے، یعنی ڈیموکریٹک لیڈرشپ کرتی ہے. اور اس کی روح یہ ہے کہ وہ ملکی مفادات کی آبیاری کرے. لیکن اب ایسے فیصلے، بات یہ ہے کہ جب ریاست فیصلہ کرتی ہے تو اس کے سامنے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ اس کے سامنے 3 انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایک ایسا فیصلہ جو بیرونی دنیا کے اندر، عالمی دنیا میں پاکستان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کر سکے، یہ ریاست کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ باہر کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. دوسرا، ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، گلوبل دنیا نا. دوسرا یہ کہ ہم جب اپنے بارے میں فیصلہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری ریاست کا لارجر انٹرسٹ کیا ہے. اور جب میں ریاست کہتا ہوں تو عوام اس کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی عوام کے مفادات میں کیا چیز ہے. اچھا، بعض اوقات عوام کے اندر ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا ہے، لیکن جب ریاست فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کی بیسس پہ نہیں کرتی، وہ دیکھتی ہے کہ کیا چیز ہے جو لاجیکلی ہمیں اسٹرینتھن کر سکتی ہے. تو بعض اوقات ہمیں کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. جیسے 9/11 کے بعد یہ جو آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ جو ریاست جب فیصلہ کرتی ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کرے. اس کے لیولز اپنے ہیں. فیصلہ تناؤ نہیں کھڑا ہو جاتا؟ بعض عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں، ریاست حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سول لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ، اور جو ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ اپنے اپنے دائرہ کار میں مختلف فریقین کو اعتماد میں لیتی ہے. جب وہ اعتماد میں لیتی ہے تو یہ جو اعتماد سازی کا ماحول ہے نا یہ نیچے تک جاتا ہے، اور پھر عام لوگوں کے درمیان جو کوشچن ہوتے ہیں، جو سوالات ابھرتے ہیں، اس کا آپ ایک رسپانس کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ریبلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم، جیسے میں نے یہ کہا کہ ہم آج بھی 70 کی دہائی میں بیٹھ کر ایک نیریٹو ریبلڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یعنی یہ جو ہماری فوج ہے، ان کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بارڈرز کو سیف کرنا ہے، یہ ان کا ایک بنیادی ذمہ داری ہے، آئیڈیلی تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں جس طرح سے اب سیکیورٹی ایشوز بڑھ رہے ہیں، دنیا میں جس انداز سے کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں، تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، وار سینٹرک اپروچز آ رہی ہیں، کانفلکٹ سینٹرک اپروچز آ رہی ہیں، وہاں پھر آپ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں
ان کا رول جو ہے وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کے اندر امپورٹنٹ ہو گیا ہے. یعنی آپ اس کو نظر انداز کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. یعنی وہ جو اقوام عالم کے مابین جنگیں ہوتی تھیں وہ توپ تیر تلوار بھالے خنجر یعنی جدید جو ہمارے ہتھیار سارے اس میں شامل، اب اس کی بجائے جیسے 5th جنریشن وار ہے، یعنی جنگ کے انداز بھی بدل رہے ہیں. دیکھیے اب تو اور ان کا توڑ کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی سیکورٹی اداروں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار بڑھ جائے گا. ابھی جنرل باجوہ صاحب نے جو 3 دن پہلے خطاب کیا ہے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے اس ہائبرڈ وار کا پاکستان ہے، اور جو میدان جنگ ہے وہ انسانی ذہن سازی ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ یعنی کہ انسانوں کے اندر آپ نے ایسے پینیٹریٹ کرنا ہے کہ ان کے اندر کنفیوژن، یعنی نظریاتی بنیادوں پر، ایشو کی جو گمبھیرتا ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ انسانی جسم سے بڑھ کر ذہن تک بات چلی گئی، وہاں تک چلی گئی. اس لیے اب جنگیں جو ہیں وہ، اور جب ذہن مغلوب ہو جائے تو وہ تو انسانی بام بن جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں سے زیادہ میڈیا سینٹرک ہو گئی ہیں. ایک بات. اچھا اب آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈسکورس میں یہ پرابلم آتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ایک ادارہ ہے بہت ڈومیننٹ کر گیا ہے اور ہماری ڈیموکریٹک سپیس شلنک ہو رہی ہے، پولیٹیکل سپیس شلنک ہو رہی ہے، سول سپیس شلنک ہو رہی ہے. اب دیکھیے اس کے اوپر بھی ہمیں اپنا نیریٹو ریبلڈ کرنا چاہیے. اور وہ ریبلڈ کیا ہے کہ آپ نے اگر اپنے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ریبلڈ کیا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی نے، پولیٹیکل سسٹم نے، سوشل سسٹم نے، تو پھر آپ اندر سے بہت طاقتور ہو گئے. لیکن جب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیاں کتنی اسٹرانگ ہیں، کتنی ہماری لیڈرشپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے، کتنے ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں، کتنا ہم پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی جو ہماری جمہوریت کو کرنی چاہیے. جمہوریت کا واویلا تو بہت کیا جاتا ہے، جمہوری انداز و اطوار نہیں اپنائے جاتے. یہی تو سارا پرابلم ہے کہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگانا، ڈیموکریسی کو کلیم کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ڈیموکریٹک پریکٹسز بہت مشکل ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں اس پہ کوشچن مارک تو ہے نا جیسے چل رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک بہتر ڈیموکریسی کو لیڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنے انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا. اس طرح ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو جب سول ملٹری کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ 2004 میں جنرل مشرف نے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات کی تھی. ٹھیک. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے آنے سے نا شاید ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ ہے. میں پھر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا بھارت کو خطرہ ہے؟ وہاں پہ بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے. یو ایس امریکہ میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اپنے اپنے دائرہ کار کا تعین کرنا ہے. ٹھیک. اور وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سی پیک کے کانٹیکس میں، یعنی ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم ایک کرٹیکل سچویشن کے اندر ہیں، اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پر جب فیصلے ہوں گے اس سے جڑے ہوئے تو آپ کو اپنی ملٹری لیڈرشپ کو آن بورڈ تو لینا ہوگا. اب کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک ڈیفنس کمیٹی ہے، اب وہ کتنی فعال ہے آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بار بار ایک جملے پہ زور دیتا ہوں نا، وہ یہ کہ ہمیں ایک سیریس مکالمہ درکار ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر کے درمیان. مقابلہ بازی نہیں چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیاسی قوتوں پہ سبقت حاصل کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں فوجی قیادت پہ اپنی سبقت لینی ہے، یا کسی ادارے کو بالادست کرنا ہے اور خود کو کمزور کرنا ہے، یا خود کو طاقتور بنانا ہے دوسرے کو کمزور کرنا ہے. اصل میں ان کے درمیان جو آپ نے لفظ شروع میں استعمال کیا ہے، کولیشن بلڈ کرنا ہے. اور وہ کولیشن کیا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اس ملک میں وہ اس ملک کے ایک لارجر پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہو. یعنی جو بھی فیصلے ہوں ان کی ترجیحاً اس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان کی فلاح و بہبود درکار ہے. ریاست نے اگر آگے ذاتی چلنا ہے، نہیں. دیکھیں ریاست نے اگر آگے چلنا ہے تو آپ کو ذاتی مفادات سے باہر نکلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. آپ کو جماعتی مفادات سے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو شخصی مفادات سے باہر نکلنا پڑے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر حشر اٹھائے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ اپنے قد سے ذرا اوپر اٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں نا جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ الجھا ہوا ہے اور بہت پیٹی ایشوز پہ الجھا ہوا ہے جس پہ ہم اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے الجھا ہوا ہے، میرا آپ سے یہ پوچھنا بالکل صائب ہوگا اس موقع پر کہ سلمان عابد مجھے بتائیے کیا ایسا ہونے میں کچھ لوگوں کی وہ جو منفی پروپیگیشن یا ان کے اپنے ذاتی مفادات کی آبیاری، ان کا تحفظ، اس بنا پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کھڑے کیے گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے؟
ہم سول ملٹری ریلیشن شپ میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے جو میں چاہتا ہوں نا اس پر آپ انڈورسمنٹ دے دیں، ایک بات، اوکے، اور آپ یعنی ربر سٹیمپ ہو جائے، ربر سٹیمپ لگا، اور آپ ہماری سپورٹ کریں۔ اگر آپ میری سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے سول ملٹری ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، ایک بات۔ اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے، ادارے بھی ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے ادارے بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ لوگوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا، یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، یا آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں آپریٹ نہیں ہو رہی، تو آپ فوری طور پہ ذاتیات پر آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ادارے ہیں، اور ان اداروں پر پھر آپ بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا، جیسے آج کل پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے، اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک لفظ بار بار استعمال کرتی ہیں، سلیکٹرز کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آپ سنتے ہیں۔ میرا پھر ایک سوال ہے، میرا سوال صرف یہ ہے، ہوں گی خامیاں، دیکھیے پاکستان میں کوئی خامیوں سے مبرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں کوئی سب ملک سے میں نہیں ہے بھائی، لوگ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں غلطیاں نہیں ہوتی، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں غلطیاں نہیں ہوتی، چاہے وہاں جمہوریت ہو چاہے وہ غیر جمہوری معاشرہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے اصلاح کی طرف جانا ہے یا بگاڑ کی طرف جانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو نیریٹو ہے کیا وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے یا پارٹ آف دا سولوشن ہے، یا ریزن آف دا پرابلم۔ اگر آپ نے پارٹ آف دا ریزولوشن بننا ہے تو پھر ہمیں ایک میز پہ بیٹھنا ہوگا اور مکالمہ کرنا ہوگا، اس کے اندر کوئی نئے پیراڈائم ریوزٹ کرنے ہوں گے، اور ایک نیا جسے کہتے ہیں نا کرافٹ ریبلڈ کر کے ہمیں اپنے اندر ایک کانسیپٹ ریبلڈ کرنی ہے کہ اب ہمیں اس طرح سے مل کے چلنا ہے، یعنی قومی بیانیہ اس کا آج سر نو اس کو ترتیب۔ اچھا یہ بھی ایک مجھے آپ بتاتے جائیے، ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل تھنکر بھی ہیں، یہ جو قومی بیانیہ ہوتا ہے یہ کوئی ایسی کنکریٹ شے تو نہیں ہوتی کہ جو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے وقتاً فوقتاً؟ بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا، کوئی چیز فورن پالیسی میں نا، خارجہ پالیسی میں جامد نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، واقعات کے ساتھ ساتھ، حادثات کے ساتھ ساتھ ریبلڈ ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں مستقل ہوتی ہے، وہ ہے پاکستان، وہ آپ کا پاکستان اور آپ کے ریاست کا مفاد، ایک چیز۔ دوسری بات آپ دیکھیے، جب میں سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کرتا ہوں تو اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے، پاکستان میں بدقسمتی سے ماضی میں ہم دو طرح کے نیریٹو کو ریبلڈ کرتے رہے، اور ایک ریبلڈ کرتے رہے کہ یہ سویلین نیریٹو ہے اور یہ جو ہے نا ملٹری کا نیریٹو ہے۔ اچھا جب یہ دو مختلف نیریٹو جاتے ہیں نا تو آپ کے جو مخالفین ہیں، خاص طور پہ ہندوستان اور امریکہ جیسے ممالک، وہ اس کو بڑے سپر لیڈ کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا، پولیٹیسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، دیکھیے یہ تقسیم ہے، دیکھیے یہاں جو ہے نا ملٹری لیڈرشپ بہت ڈومیننٹ کر رہی ہے، یہاں سویلین کو سپیس نہیں مل رہا۔ مجھے یاد ہے انڈیا کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں، آپ ایک ایک واقعے کو اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے ہماری دو وائسز ہیں جو پاکستان کے اندر سے نکل رہی ہیں اور دنیا کے اندر جا رہی ہیں کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہے اپنی فورن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں۔ اس لیے یہ دوسرے کہہ رہے ہیں، یہ مخالفین کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سول ملٹری کے اندر جو گیپس ہیں، جو ڈیفیسٹس ہیں، جو گرے ایریا ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں، سینسٹائزیشن کے ایشوز ہیں، نالج کے ایشوز ہیں، انفارمیشن کے ایشوز ہیں، پرسنالٹی کلیشز ہیں، پرسنالٹی کلیشز بھی ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے ارکان اسمبلی جو ہیں، قومی اسمبلی کے، ان میں سے ذرا لوگوں کے انفارمیشن کو ٹیسٹ کریں، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کی فورن پالیسی کے خد و خال کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فورن پالیسی کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس چیلنجز کو سمجھتے ہیں؟ معدود چند ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فورن پالیسی تو ہمارا شعبہ نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، ہم تو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں نالیاں گلیاں سڑکوں کے ٹھیکے شیکے لے کے اپنی دکانداری، وہ لوگ اپنی وہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے ہی باہر نہیں آتے، یہ ماڈل نہیں چل سکے گا، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے جو ایک بہت امپورٹنٹ کیا، آج سول ملٹری ریلیشن شپ کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ جو بار بار ہائبرڈ وار کی بات آ رہی ہے نا، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں۔ اب ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ڈویژن کو کریٹ کیا جائے، اچھا کسی اور اسے بڑھایا جائے، کسی ایک میں نہیں، مثلا ملٹری انسٹیٹیوشن کے بارے میں، مثلا ریلیجن کے بارے میں، مثلا جو ہے سیکٹیرینزم کے بارے میں، مثلا جو ہے آپ کی لنگوسٹک پالیٹکس کے بارے میں، آپ کے لسانی، مطلب ہر طرح پہ آپ ایک ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں، یعنی ہر طبقہ فکر جو ہے، طبقہ زندگی ہے، اس میں آپ ان میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ ڈویژن پیدا کریں گے تو آپ جو بھی پالیسی لے کے آئیں گے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی۔
اس میں جو ہے نا کرٹیسزم ہوگا، یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے، وہ فلاں کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے، یہ یک طرفہ ہے، یہ سویلین نہیں ہے، یہ ملٹری ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھا تو ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے۔ جو ہمارے دشمن ہیں نا وہ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہم تو یہی چاہتے تھے کہ اب میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں۔ پچھلے 2 سال سے عمران خان کی حکومت ہے، اور اس وقت جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ ماضی کے مقابلے میں ذرا بہتر ہے۔ اب آپ اس کے پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے نتیجہ دیکھ لیں نا، افغانستان میں دیکھیں، امریکہ مان رہا ہے، برطانیہ مان رہا ہے، ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں جو رول پلے کیا ہے وہ بہترین رول ہے، اور یہ کہا ہے زلمے خلیلزاد نے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور وجہ کیا ہے کہ ایک نیریٹو گیا آپ کا سویلین اور ملٹری نیریٹو، ایک بات۔ اچھا ذرا اب آپ ہندوستان کے بارے میں آ جائیں۔ ہندوستان کے بارے میں جو ہمارے ہاں ماضی میں کنفیوژن رہی ہے، آج آپ دیکھیے کہ ہم ہندوستان کو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے وہ ہندوستان تو خود اپنی بند گلی میں اپنی بنائی اس میں جا کے جو آپ دیکھیے پھنس گیا۔ یہ جو امریکی جریدہ ہے فارن پالیسی، اس نے کہا ہے کہ انڈیا کا نیکسس ہے ISS کے ساتھ، داعش کے ساتھ، اور یہ نہ صرف انڈیا، نہ صرف ریجنل پولیٹکس، بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مذہب کا بدترین استعمال کر رہا ہے، اور ٹیرر فائنانسنگ جو ہے اس میں 44 کے قریب 44 کے قریب فائنانشل کمپنیاں، بینکس ہیں جو اس وقت ٹیررزم فائنانسنگ میں، منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ اچھا ہم وہاں پہ آ گئے ہیں جہاں آج ہم بھارت کو بہتر طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں اس کوارڈینیشن کی وجہ سے، گریٹ۔ سلمان آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین ہم سلمان عابد کے ساتھ محو کلام ہیں، سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جو بہترین جو فلاح اور بہبود کے امکانات ہیں انہیں تلاش کر پائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ آج میرے مہمان ہیں جناب سلمان عابد، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ ان کو عموماً بہت بڑے بڑے جو ہمارے قومی اخبارات ہیں ان میں ان کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ماہر ہیں اپنے کام کے۔ سلمان، بریک سے پہلے ہم بات کرتے کرتے پہنچ گئے تھے جو انڈین آسپیکٹ ہے، یہ پوری دنیا میں یہ جو منی لانڈرنگ ہے، ٹیرر فائنانسنگ ہے، یہ مذہب کا بدترین استعمال ہے، اور وہ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ، ہنود و یہود کی جو ریشہ دوانیاں ہے، ان سب کا ایسے مجتمع ہونا اور نشانے پر عالم اسلام ہونا، اور عالم اسلام میں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر جو اہمیت کا حامل ہے، تو چنانچہ یہ اس نشانے پر سر فہرست پاکستان ہے۔ اس سارے حالات میں ہم جائزہ لے رہے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کا۔ ذرا اس کو سم اپ تو کریں سلمان، کہ آپ اسے اس گنجلک صورتحال کو، مشکل صورتحال کو جس میں پاکستان کے لیے اندیشے ہیں، بہت خطرات ہیں، اسے کس طرح سے آپ؟ بھارت کی ایک مجموعی پالیسی یہ رہی دنیا میں کہ وہ پاکستان کو بطور ریاست یہ ثابت کر سکے کہ یہ ٹیررزم میں براہ راست انوالو ہے، مطلب ٹیررسٹ نہیں، ریاست بطور جو ہے نا وہ ٹیررزم کے اندر اپنے آپ کو فریق کار ہے، ایک بات، اور دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہم نے اس کے مقابلے میں ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ ضرور پاکستان میں ٹیررزم ہے، لیکن ریاست اس ٹیررزم کو مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اچھا، اور ٹیررزم اس سے نمٹنا چاہتی ہے۔ بلکہ اس میں ہمارا نیریٹو جو سچ میں مبنی تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو فائنانس نہیں کیا، اس کو پیٹرنائز نہیں کیا، ہم تو ٹیررزم کے خود نشانے پر ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پاکستان نے یہ کہا دیکھیے ہم بطور ریاست اس وقت ٹیررزم سے فائٹ کر رہے ہیں، باقی ملکوں کو ہمیں بطور ریاست سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ جہاں جہاں ٹیررزم ہے اس میں ہم اس کو ایلیمینیٹ کریں۔ لیکن انڈیا نے پاکستان کے بارے میں دنیا میں جو اپنی فارن پالیسی بنائی اس میں اس نیریٹو کو بلڈ کیا کہ پاکستان بطور ریاست دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اچھا، اب پچھلے چند سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں آج میں آپ کو بتاؤں جتنا بھارت دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے نا، مثلا آپ دیکھیے کشمیر کی صورتحال۔ اب چھوڑیے میں اور آپ کیا کہتے ہیں، جب ہم میں اور آپ کہیں گے نا وہ کہیں گے پاکستانی ہے اس لیے ان کا کشمیر کا موقف وہ ہے۔
ذرا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں، یورپین یونین کی رپورٹس دیکھیں، جتنے بھی انسانی حقوق کے بڑے بڑے عالمی جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن اس وقت بھارت براہ راست مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ یہ 370 35A اس کے بعد کا منظر، اور آپ دیکھیے دلچسپ بات، جو کل تک مقبوضہ کشمیر میں دلی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، آج وہ بھی دلی کے ساتھ نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کی وائلیشن پہ چیخ رہے ہیں۔ ایک بات، وہ سیخ پا ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، وہ جو نیشنلٹی کا کارڈ کھیلا مودی نے، اس سے خود ہندوستان کے اندر ایک تشویش کا لہر دوڑ گئی، مسلمانوں کے اندر بھی ایشوز نئے سرے سے آپ ڈیولپ ہو دیکھیے گئے۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے کتنے اچھے تعلقات تھے، آج بنگلہ دیش اور انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے اس تعلقات بھائی سری لنکا دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، مالدیپ کو دیکھیں، نیپال کو دیکھیں، بھوٹان، چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ سفرا ہو گئے ابھی یہ جو چین نے اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے ایران کے اندر، اور چاہ بہا کے حوالے سے جو بھارت کے ساتھ اپنے معاملات ختم کیے ہیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایران نے باقاعدہ شٹ ڈاؤن کال دے کے بھارتیوں کو کہا کہ اٹھو یہاں سے بھاگو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ جو اپنا فارن پالیسی کا جریدہ آیا، مطلب ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت ٹیررزم کر رہا ہے بھارت کے اندر، مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف۔ یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عالمی دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے جو نیٹ ورکس ہیں اس میں بھارتی شہری اور بھارت کے مختلف ادارے، اور یہ جو ٹیررزم فائنینسنگ ہے یہ ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی ایک ملک نام بتا دے مجھے جو اس وقت بھارت کی انٹرنل سچویشن کے اوپر بھارت کی حمایت کر رہا ہے۔ مطلب اس میں نہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن، بلکہ یہ کہا گیا کہ مذہب کے حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وہ بھی تاریخ کی بدترین ہو رہی ہے۔ ابھی امریکہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس کو دیکھیں تو اس وقت مودی نے جو اپنے آپ کو ہندوتا پر مبنی ریاست بنائی، اس سے تو خود ہندو جو وہاں پہ بھارت میں ہیں، چاہے وہ فلمی اداکار ہیں، سپورٹس مین ہیں، جرنلسٹ ہیں، اب وہاں شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنفین ہیں، سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بھارت کا سیکولر چہرہ ہے اس کو جو ہندوتا کی چہرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہندوتا میں کہا کیا جا رہا ہے، اور یہ نقصان دہ ہے سر، کہا کیا جا رہا ہے بھارت کے لیے، کہا کیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوتا کے جو نیریٹو ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جائیں کسی اور اسلامی ملک میں جا کے ٹھہریں۔ تو یہ جو ایک سچویشن بنی ہے، اب ہم پہ کیا ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ میں اس کو اس سے پہلے کہتا ہوں سول ملٹری ریلیشن شپ۔ سلمان اس میں صرف مسلمان نہیں، آپ دیکھیں نا سری لنکا سکھ بھی ہیں، چرچ پہ حملہ ہوا اور ثبوت اور شواہد آئے کہ آپ ہندوستان میں دیکھیں نا، آپ ہندوستان میں دیکھیں مسیحی طبقہ نہیں ان سے، وہی میں کہہ رہا ہوں، سکھ کو دیکھ لیں، مسیح طبقے کو دیکھ لیں، چھوٹی ذات کے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ کا ذرا میں ایک چھوٹا سا اینگل دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا اینگل ہے؟ آج ہمارے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی ہے بھارت کو ورلڈ پالیٹکس میں ایکسپوز کرنے میں، اپنی فارن پالیسی کے ذریعے، اپنی ریجنل پالیسی کے ذریعے، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے، اپنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں سفارتی محاذ کے اوپر، اپنے میڈیا کے وار کے اوپر، کہ جو جو چیلنجز ہندوستان نے ہمارے لیے کریٹ کیے ہم اسے ری بٹل کر کے ہندوستان کو ایکسپوز کریں دنیا میں۔ اب وہ ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا ایسے کہ آپ کی سیاسی قیادت، چاہے وہ حکومت میں ہے اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، آپ کے سیکیورٹی ادارے، ان کے درمیان ایک کولیشن بلڈ ہونا چاہیے۔ ایک نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی کوشش نہیں ہو پا رہی وہاں، کوئی ایسی جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیں مستحکم کرنا چاہتا ہے، یعنی ہم سے ڈائیلاگ کرنے تک کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے سر، باقی اس نے کیا کرنا ہے، وہ بند گلی میں کھڑا، بند گلی میں۔ اچھا اب یہاں پہ ہمیں عالمی دنیا کو جھنجھوڑنا ہے۔ اچھا ایک اچھی اپرچونٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ عالمی دنیا کا میڈیا اس وقت ہمارے اس موقف کو پذیرائی دے رہا ہے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن عالمی حکمران جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کشن لے کے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کھیل تماشا۔ لیکن آپ ہمیں عالمی دنیا کے حکمرانوں کو جگانا ہے اپنے ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں، اپنے سفارتی جو سفارت خانے ہیں دنیا میں ان کو زیادہ ری ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ سلمان آپ نے بات کی عالمی حکمرانوں کی، یہ جو اسرائیلی اور انڈین گٹھ جوڑ ہے، آپ دیکھیں نا کشمیر میں جو ماؤنٹن بریگیڈ جو انڈین آرمی وہاں پہ لڑ رہی، اس کی ٹریننگ اسرائیل میں ہوئی ہے، اسرائیلیوں نے ان کو ٹرین کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے، اسی نقش قدم پر اب نریندر مودی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی کشمیر میں اسی طرح سے یہ ریپلیکا بنا رہی ہے۔ یہ زیادہ نہیں آپ سمجھتے کہ خطرناک ہو گیا ہے اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں؟ جو اسرائیل چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ مل کر، یا جو امریکہ چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے، یا جو ہندوستان چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، یہ اپنا ایک ایجنڈا ہے۔
اب ہمیں اس ایجنڈے کے کانٹیکس میں اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہے نا, اور اپنی اس کے لیے strategy بنانی ہے نا. لازم ہے کہ ہمارا سول ملٹری ریلیشن سر شپ اس کے بغیر آپ اور صحیح آگے سمت میں ہو. اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو الزام تراشیاں ہیں نا, اس الزام تراشیاں لان تان, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے سیاست بھی امپورٹنٹ ہے, جمہوریت بھی امپورٹنٹ ہے, سول سپیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قومی اس کے مفادات وہی کو قومی ترجیح مفادات دینا یہ اس بہت کے لازم ساتھ ہے. جوڑیں گے. اچھا وہ کیوں جوڑیں گے؟ اب مسئلہ صرف سیکیورٹی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہوں گے نا تو آپ کی پالیٹکس بھی مضبوط ہوگی, آپ کی ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی, آپ کی جو معیشت ہے وہ بھی ریبلڈ ہوگی, ملک مجموعی طور پہ آگے مضبوط بڑھے ہو گا. جائے گا. اچھا اب اس میں ہمیں جو اپنی اپنی انائیں ہیں نا جی, وہ چاہے اس سائڈ سے ہیں اور چاہے وہ اس سائڈ سے ہیں, اس کو بریک کرنا ہے. اور وہ بریک کس نے کرنا ہے؟ وہ بریک ہوگا اس صورت میں جب ہم اپنے ایک نئے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جانے کی بات کریں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کریں, ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں, ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھیں, ایک دوسرے پہ یہ الزامات نہ لگائیں کہ کوئی ملک دشمن ہے تو کوئی وطن دشمن ہے, کوئی جو ہے وہ ملک سے وفادار ہے, کوئی غدار ہے, کوئی کچھ. اس سے باہر نکلیں. آپ سارے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ پاکستان کے ریجنل انٹرسٹ یہ ہیں, ہمارے انٹرنیشنل انٹرسٹ یہ ہیں, ہمارے ڈومیسٹک انٹرسٹ یہ ہیں. اب اس کے درمیان یعنی ڈومیسٹک, ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کے درمیان ایک کولیشن بلڈ کر لیں. وہاں جو سیویلین سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, جہاں سیکیورٹی ادارے کر سکتے ہیں وہ کریں, اور پھر ایک ری بلڈ کریں. اوکے سلمان, ٹھیک ہے, آئیڈیالوجیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت حسین دکھائی دیتا ہے, مگر جب ہو یہ کہ آپ کے جو دشمنوں کا ایجنڈا یا ان کا نیریٹو ہے, جو جملے وہ بولتے ہیں, جب آپ کے اپنے ہاں کے لوگ بڑے بڑے اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیں آپ کے اداروں کے خلاف, تو تاثر تو پیدا ہوگا نا. تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زبان کہیں اور کی بول رہے ہیں, وہ آپ کو یاد پھر آپ ہوگا, کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہماری بزرگ کہا کرتے تھے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. دیکھیے ہمیں اپنی سیاسی لڑائی کو اس حد تک نہیں لے کے جانا کہ دشمن اس کا فائدہ جس کا فائدہ ملک کو بھی نہ ہو اور اس سے دوسرے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور وہ ہم پہ لان تان کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا انداز لڑائی میں نہیں ہے, اس کا انداز تانا زنی میں نہیں ہے, اس کا انداز ایک دوسرے کے اداروں کو نیچے دکھانے سے نہیں ہے. آپ کو ایک سیریس ایجنڈا ریبلڈ کرنا پڑے گا, آ کے کہنا پڑے گا کہ مختلف سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ جائیں, اور میں نے کہا ہے کہ غلطیاں یہاں سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں وہاں سے بھی ہوئی ہیں, ان سے آگے بڑھنے کی بات. ایک اور بات بتائیے, اس پہ تو ہم بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہم اس پہ یک زبان ہیں کہ باہم مل بیٹھ کر گفت و شنید سے, مشاورت سے جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم شانہ بشانہ ہو جائیں. یہاں تک تو ہم سب جانتے ہیں, سب کو بھائی اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 4 بڑے چیلنجز ہیں. جب بڑے لوگ آپ کے اہم ترین اداروں کو متون کر رہے ہوں گے, ان کو خوار کر رہے ہوں گے, ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہوں گے, ان کی زبانیں کیسے روکی جائیں گی بھائی؟ ان کے دماغ میں کیا کوئی ٹیکا بنا ہوا ہے سلمان؟ ہمارے سامنے آپ لگا دیں گے اور انہیں عقل آ جائے گی. انہیں احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کہاں گئی ان کی پاکستانی؟ ہمارے سامنے 4 بڑے چیلنجز ہیں اس وقت ریاست کے سامنے. اوکے. نمبر 1 ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم, ایک ٹھیک ہے. نمبر 2 فرقہ واریت بھی ہے, وہ سیاسی بھی ہے, لسانی بھی ہے, علاقائی سماجی بھی ہے, سب ہے اس میں. دوسرے نمبر پہ جو فرقہ واریت کے معاملات ہیں. 2 تیسرے نمبر پہ اکنامک سٹیبلٹی, اور نمبر 4 آپ کے انسٹیٹیوشنز کی ری بلڈنگ, یعنی ان کے درمیان ایک کولیشنز بلڈ کریں. یہ 4 بڑے چیلنجز ہیں نا. اب ان 4 چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ طے کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے لڑائی اور محاذرائی کو بنیاد بنا کر لان تان کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اگر آپ آپس میں ایک کولیشنز کو بلڈ کر کے ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ جگہ پہ دائرہ کار کھینچ لیں, یہاں ان کا دائرہ کار ہے, یہاں ان کے دائرہ کار ہے. مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, انڈیا میں, امریکہ میں, ترکی میں جہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے وہاں کیوں نہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے مسائل آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرتے ہیں. اس دائرہ کار کو سمجھ کے اگر ہم آگے بڑھنے کی بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج دنیا میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا جو بنیادی کنجی ہے کہ اپنے نیشنل ایشوز پہ, اپنے نیشنل ایشوز کی پرائورٹائزیشن کے اوپر, اس کو نیشنل انٹرسٹ کو بیس بنا کر اپنی ڈائریکشن درست کر لیں. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ جو سول ملٹری کانٹیکس ہے یہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا,
اس میں جتنی زیادہ کولیشنز بلڈ ہوں گی، اس میں جتنی زیادہ ڈسکشن ہوگی، اس میں جتنی زیادہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہوگا، یک طرفے فیصلے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے یہی سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کو ایک باوقار پاکستان، ایک مہذب پاکستان، ایک ذمہ دار پاکستان بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. مجھے ایک اور بات بتائیے، آپ مسائل کی نبض پر ہاتھ دھرنے کے ماہر گردانے جاتے ہیں ایک وسیع حلقہ احباب میں، اور آپ کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ کی صلاحیت سے آگاہ ہیں. مجھے بتائیے کہ جو ہمارے بیشتر مسائل ہیں پاکستان کے، ان کی وجوہات کو اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں 1 2 3 4، تو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حب الوطنی کا فقدان بھی ہے، کہیں لوگ فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی ذات کو دیتے ہیں. کہیں آپ بھی سمیل کرتے ہیں ایسی بات؟ ایک بہت بڑا ڈائلما پاکستان میں آ گیا ہے. جو پاکستان کے اندر نیشنلزم ہے نا، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے، یعنی میں اپنے آپ کو ریاست کے سے بڑا نہ سمجھوں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک پاکستان پہلے ہے نا. تو جب پاکستان جب پہلے ہے تو پھر میرے فیصلوں میں اگر مجھے تھوڑا سا نیچے ہونا پڑ رہا ہے، میری جماعت کو نیچے ہونا پڑ رہا ہے، میری قیادت کو تھوڑا سا نیچے ہونا پڑ رہا ہے، میرے انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا نیچے ہونا پڑ رہا ہے، کیوں کہ پاکستان کا مفاد سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنے اندر یہ ری بلڈ کرنا ہوگا کہ ملک سے محبت، ملک کا مفاد یہ سب سے اہم ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک فرد نہیں کرے گا. اگر یہ طے ہوگا نا ایک فرد کرے گا تو پھر وہ کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعین کہ ملک کا مفاد کیا ہے، یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جب کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ لوگ جو نیچے ہیں نا وہ بھی پھر اس کو اون کریں گے، اس کو ٹو کرنا شروع کر دیں گے، فالو کرنا شروع کر دیں گے. اب اس حوالے سے کوئی فائنل ورڈ آپ کا سلمان؟ دیکھیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو بدقسمتی اگر ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں، اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتوں نے جو اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے، اس میں وہ تحریک چلائیں، سیاست کرنا ان کا حق ہے، حکومت کے خلاف بات کرنا حق ہے. اداروں کو جس انداز سے متنازع بنایا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے نہ ادارے کی اصلاح ہو سکے گی، نہ ملک کی اصلاح ہو سکے گی، نہ جمہوریت کی اصلاح ہو سکے گی، نہ جمہوریت کا تسلسل چل سکے گا، نہ ان لوگوں کی کوئی فلاح کوئی فائدہ ہوگا. جو یہ اس لیے غلغلہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنی جمہوریت کے معاملات کو، سیاسی معاملات کو سیاسی جنگ کے طور پہ ڈیل کریں اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں، اداروں کے ساتھ استحکام کو، اور جہاں آپ کے تحفظات ہیں وہاں اداروں کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ، مکالمہ کا راستہ، بات چیت کا راستہ، مشاورت کا راستہ اختیار کیجئے. یہی ہماری جمہوریت کی مضبوطی کا حسن ہو سکتا ہے. گریٹ. ناظرین، ہم نے سلمان عابد سے آج بات کی ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے پاکستان کے مسائل کے تناظر میں، اور عالمی سطح پر جن خطرات کا سامنا ہے پاکستان کو، ان کو بھی ہم جستہ جستہ زیر بحث لے کے آئے. ایک ہی نقطہ ہے جس پہ ہمیں سب کو متفق ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد ہمارے ذاتی مفادات سے بہت بالا تر ہے. اداروں کے مابین انصاف، آئین، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم آہنگی ہے وہ وقت کا اس وقت جو ہے سب سے بڑا لازمہ ہے. ان سب کو ہم اپنائیں گے تو پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پر وہ فصل گل اترے جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.